والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف سے شروع کریں گے آج ہم انشاءاللہ۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 7ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 39ویں ہے، 40 سے ایک کم۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ کل جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں عقائد پہ، ایمانیات پہ بحث زیادہ ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے اس میں بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ اعراف، اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے۔ کچھ لوگوں کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ جو مطلب اعمال ان کے کچھ ایسے ہوں گے، کمیاں کوتاہیاں ایسی ہوں گی کہ جن کو جنت میں تو نہیں بھیجا جائے گا اور دوزخ کے وہ مستحق نہیں ہوں گے، تو پھر کچھ دیر درمیان میں رکھا جائے گا ان کو، پھر اس کے بعد بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش مارے گی تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے اس کا نام اعراف ہے۔ آیت نمبر 46 سے 49 تک اس حوالے سے ذکر ملتا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس امت کو خاص طور پہ اور پوری انسانیت کو عام طور پہ، وہ قرآن مجید ہے۔ بہت بڑا احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ قرآن جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا، عظیم دولت سے نواز دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل قیامت تک دائمی معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد پھر انسانیت کے حوالے سے، انسان کی اس میں بھائی چارے کے حوالے سے کچھ باتیں، اس کی عزت و تکریم کے حوالے سے کچھ باتیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو۔ یہ انسان کی عزت کا ہے نا ذکر اس میں، کہ عزت و تکریم انسان کو کتنی اللہ نے دی ہے، تو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، جس کو ہم قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں۔ تو شیطان جو تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں۔ فرشتے حالانکہ نور سے پیدا ہوئی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اس کے باوجود انہوں نے حکم کس کا مانا؟ اللہ کا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مٹی سے سجدہ کروا رہا ہے اللہ، مٹی کو سجدہ کروا رہا ہے ہم سے، انہوں نے یہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، آرڈر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس کو مانا ہے اصل میں۔ لیکن شیطان جو تھا اس نے پھر اپنا انکار کیا اور اپنی اس چال بازیوں کا پھر اس نے آگے سلسلہ چلایا، تو اس سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے پھر خاص طور پہ ہمیں کہ، اور مطلب سارے انسانوں کو، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتے ہیں ان کو تو خاص طور پہ کہا گیا کہ اس کی چالوں سے اور اس کے مکر سے بچ کے رہو۔ اور یہ سلسلہ پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں رک جائے گا، 2 دن میں رک جائے گا یا کبھی ختم ہونے والا، یہ تو قیامت تک چلنے والا معاملہ ہے اس کا۔ یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا ہوا ہے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے پھر، تو وہ 24 گھنٹے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں خاص مطلب انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کے پکارا۔ جیسے کچھ دن پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم بھی نبیوں کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ، کیونکہ سیدنا آدم سے رشتہ ملتا ہے نا، جا کے نسبت ہماری جڑ جاتی ہے۔ پہلے انسان جو تھے وہ کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، تو سب کے باپ وہی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز اصل میں، تو یہاں پہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ کہہ کے 3-4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ پہلی دفعہ جب یہ کہا تو یہ 10ویں رکوع میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سواتکم وریشا، جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا بھی باعث ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ،
تو یہ اللہ نے اس کی مطلب وضاحت فرما دی تھوڑی سی اس حوالے سے، لباس کے حوالے سے. کچھ باتیں آگے کر کے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. کچھ چیزیں ذہن میں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں انشاءاللہ. دوسری دفعہ کہا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنہ سے بچنے کے لیے تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور ان کے لباس اتروا دیے. یہ کس نے کیا؟ شیطان نے. کیا کیا؟ جنت سے نکالنے کا سبب بھی بنا اور ان کے لباس اتروانے کا سبب بھی بنا تاکہ ان کا ستر کھل جائے. اب یہی وہ ہم سے چاہتا ہے. ہم سے چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ نیا سے نیا جو فیشن آتا ہے ہمارے مطلب خواتین خاص طور پہ یہ چاہتی ہیں، اور مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ پردہ نہ ہی ہو تو اچھا. الا ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو خواہش رکھیں گے، لیکن عمومی مزاج کیا ہے کہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، پھر دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا. یہ لوگوں کی سنی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں، مطلب کوئی اپنا اس تجربہ نہیں بیان کر رہا. لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کر لیتے پھر سانوں کی بھی کیا کرنا بازاراں چ. یہ خطرناک بات ہے. شیطان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ مرد اور عورت کو بالکل صاف کر دے اس معاملے میں. جس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو اس کی شرم اور حیا کا جنازہ نکال دے. بس یہ وہ چاہتا ہے. اور آج دیکھ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ نے سورہ اعراف میں بتا دیا کہ وہ یہ خواہش ہے اس کی، اس نے ایسا کیا بھی. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کچھ دن پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، مطلب فضول خرچی سے بچو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آگے کہا کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے کچھ رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بس یہ وہ واعظ تھے اللہ کی طرف سے، کہہ لیں جو پکارا گیا اے بنی آدم اے بنی آدم، اس حوالے سے. اب شیطان ہر وقت چونکہ چکنا رہتا ہے، ہوشیار ہے لومڑی کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے چکنا رہنے کے لیے ہی انسانوں کو بھی بتا دیا کہ شیطان کے چالوں سے، شیطان کی چالوں سے بچنا ہے، اس کے وار سے بچنا ہے. کوشش کریں کہ اس کے حربوں سے بچ جائیں. اسی طرح آگے چل کے اس کا سب سے بڑا ہدف بھی بتا دیا، جس میں ایک تو میں نے ذکر کر بھی دیا کہ وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ جو ہے اس کو وہ ختم کر دے. اور اسی کا ایک مظہر ہمیں نظر آتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے. اور اس کی لاجک شاید وہ یہ دیتے تھے کہ انسان چونکہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے سب سے اچھی جو شکل و صورت ہے وہ یہی ہے. اور ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ اب تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تو پھر آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اسی لیے بعض اوقات یہ بات تھوڑی سی ہمیں لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بھی دین کی جو صحیح تعبیر ہے، جو صحیح دین ہے، وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا مغرب کے ٹائم پہ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا، عصر کے وقت بھی ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے بچے شور کرتے ہیں، لیکن میرا پھر دل تو کیا، میں نے کہا میں سوال کروں کہ مجھے نماز کے ارکان اور شرائط بتائیں. اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ 3 صفیں جو بھری ہوئی تھیں ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی آتے ہوں. مطلب ہماری اپنی کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان کا ہمیں نہیں پتہ، اور ہم مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، تم یہ نہ کرو، تم اس صف میں نہ کھڑے ہو، تم ایسے نہ کرو، تم ویسے نہ کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب پہلے خود دین سیکھنا شروع کریں، ہم کچھ نہ کچھ اپنے اندر تو ڈالیں نا. ہم تو خالی ہیں ڈھول کی طرح، ایویں ہی بجتے رہتے ہیں بس. مطلب کچھ تو بھریں اپنے اندر.
اور یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا، ایک درد کے ساتھ کہتا ہوں بار بار کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ بتایا جائے. البتہ میرا انداز تھوڑا اور طرح کا ہو سکتا ہے، آپ اپنے طور پہ تصدیق کریں، سیکھیں، دین سیکھیں بس. تو وہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اذان ہاتھ چھوڑ کے دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی نماز میں اور اس طرح. میں نے کہا جی آپ نماز پڑھیں، بس مسجد میں نمازی آنے چاہیے. ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیں، آپ ہاتھ سینے پہ باندھ لیں، آپ ناف کے نیچے باندھ لیں، آپ کو یہاں کوئی نہیں روکے گا. آپ نمازی ہو جائیں بس. مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، بحث یہ چل رہی ہے نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی، ہاتھ کہاں باندھنے، یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. مسجد میں آنا شروع کریں، پھر سیکھیں چیزیں، پھر پتہ چلتا ہے. تو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں ہماری، ابھی تک یہی بحثیں چل رہی ہیں. نماز میں نے کہا ہر حال میں آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کسی بھی طرح آپ نماز پڑھ لیں آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے در پہ حاضری لگواتے رہیں، وہ نہیں ایسے جانے دیتا. اس کے بعد پھر مشرکین کا ذکر میں نے کر دیا، ان کے پھر اس کام کی تردید بھی اللہ نے کر دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے کہا تھا ایسا کرنے کا. تو اللہ تو بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ تو بلکہ روکتا ہے اس سے. لہذا تم یہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو. اسی طرح اسلام کے حوالے سے پھر کچھ باتیں ہیں کہ وہ لباس، اچھا لباس اور ایسا لباس جو انسان کو مطلب واقعتاً ایک تحفظ فراہم کرتا ہے. اب حیرت ہوتی ہے مجھے، کئی دفعہ ہمارے استاد محترم تھے، انہوں نے جب ہمیں لباس کے حوالے سے پڑھایا تو ہم حیران ہی رہ گئے کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ لباس بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے. جیسے میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ لباس کوئی میرا جو کپڑے ہیں یہ گن لے کے تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں مجھے دشمن سے بچانے کے لیے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی ہے تو آ گئے ہیں فٹافٹ. آ کے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بھی بندہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں، بخار میں، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے، کوئی کپڑا لے کے سکون سے لیٹنا پسند کرتا ہے. اللہ نے بھی کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے. تو انسان محفوظ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ سمجھتا ہے کہ آس پاس کی سارے جو معاملات خطرناک تھے ان سے میں بچ جاؤں گا، میں سکون میں ہو گیا ہوں. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو ایک اچھا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے، اچھا کھانا کھانے کی ترغیب دیتا ہے، پاکیزہ کھانا کھانے کی ترغیب دیتا ہے. اسی طرح پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اصل جو ہے وہ دین یہ ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس کسی درگاہ میں جا کے بیٹھ جائے. اسلام کہتا ہے یہ دین نہیں ہے، یہ چیز اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسوہ نہیں کہا. کس کو کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہا؟ آپ نے ہر طرح کی زندگی گزار کے دکھائی ہے. جیسے میں 2-3 دن پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اتنے پاک باز تھے کہ عورتوں کی طرف رغبت ہی کوئی نہیں تھی، حالانکہ باوجود اس کے کہ طاقتور تھے، نبی تھے، خوبصورت تھے، لیکن نہیں تھی. تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر بندے کے لیے اس میں مثالی نمونہ موجود ہوتا ہے، کوئی اگر سیکھنا چاہے تو. آپ نے شادیاں بھی کیں، آپ باپ کی حیثیت سے بھی، شوہر کی حیثیت سے بھی، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک جرنیل کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت، مطلب کوئی بھی آپ زندگی کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک امام کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے، اور سب سے بڑا معاملہ تو رسول اور نبی والا ہے. تو آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. ہماری کمی ہے، ہم نالائق ہیں، اللہ معاف کریں، ہم نالائق ہیں جو ہم نہیں سیکھ رہے یا نہیں سیکھ سکے ان کی زندگی سے. ورنہ لوگوں نے تو انہی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ کے ہمارے دشمنوں نے ہمارے اوپر ہی اپلائی کر دیا، اور ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف آنا چاہتے نہیں ہیں، یا کہہ لیں کہ کوتاہی ہے ہماری. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی میں ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے. تو بہرحال اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو رہبانیت اختیار کر لے اور
مطلب میدان عمل میں کام نہ کریں، میدان عمل میں کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسلام۔ پھر اس کے بعد کچھ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، کمی زیادتی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک اپنے ساتھ عہد کر لیا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں دن میں، اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رات واقعہ میں سنا رہا تھا، مہر نبوت انہوں نے چومی اور وہ سارا کچھ، تو اتنی مطلب انہوں نے اس میں شدت اختیار کر لی کہ اپنی گھر والی کی طرف بھی دیکھنا چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور بیوی تو خاص طور پہ چاہتی ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی سی توجہ ملتی رہے، اس کو پیار سے، عزت سے، احترام سے آپ بلاتے رہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اب تو ہر وقت اپنی عبادت میں مشغول ہیں، پورا دن روزے سے گزار دیتے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست تھے، تو ایک دن ایسے ہی حال پوچھنے گئے تو انہوں نے بتا دیا، کہا کہ آپ کے دوست تو ایسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو نصیحت کی کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے ملنے والوں کا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح حقوق کا ذکر ہے، جس میں تمہارے ملنے والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ہر حقدار کو ان کا حق دو، ہر حقدار کو ان کا حق دو۔ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، حدیث میں یہ الفاظ بھی، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والوں کا حق بھی ہے، یہ سارا اس میں ذکر ملتا ہے۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جب یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ رکھے کہ سلمان فارسی نے مجھے ایسے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے، مطلب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، حقیقت یہی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح پھر آگے چل کے کچھ گروہوں کا ذکر ملتا ہے، مطلب خاص طور پہ دو گروہوں کا، ان میں سے کوئی ایک گروہ تو جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ جو اہل ایمان میں سے ہے، فکر و عمل اور عقیدہ اور ان چیزوں کے حوالے سے پختہ آدمی ہیں، پختہ لوگ ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کفر اور ضد اور تکبر میں اڑا ہوا ہے، اور اپنی راہ جو ہے وہ اس نے علیحدہ کر لی ہوئی ہے ایمان والوں سے، اور ان کا ظاہر سی بات ہے ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کا مکالمہ ہے اصل میں، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ اہل جنت ان سے سوال کریں گے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے، دنیا میں تمہیں کہا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں یہ ملے گا، تم یہ بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تم نبیوں کا انکار کرو گے، میری آیات کا انکار کرو گے، مطلب وہ جو باتیں اللہ کی طرف سے وارننگ کے طور پہ بتائی گئیں۔ تو کہا کہ اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وعدے سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ پھر وہ آگے سے فوراً کہیں گے کہ ہاں ہم نے اب دیکھ لیا کہ وہ وعدے سچے ہیں۔ اب ان کو افسوس بھی ہوگا۔ پھر وہ دوزخی جو ہیں وہ فوراً سوال کریں گے، بھیک مانگنے لگ جائیں گے، دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو بھیک مانگنے لگ جائیں گے، اور کہیں گے کیا کہ دیکھیں گے اب پیاس بھی لگ رہی ہے، شدت ہے گرمی کی، اور بھوک بھی لگ رہی ہے، اور ہمارا عذاب بھی کم نہیں ہو رہا، سختی بھی کم نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ تو وہ ان سے کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی دے دیں، اپنے پانی میں سے، اپنے کھانے کی چیزوں میں سے ہمیں دے دیں۔ یہ کہیں گے اب نہیں مل سکتا، جب یہ تمہیں ملنا چاہیے تھا، اپنا حق بنانا تھا، تم نے اس وقت لاپرواہی اختیار کی، نظر انداز کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو، تو آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا گروہ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ اصحاب اعراف ہوں گے، ان کا جو ذکر ہے وہ آئے گا کہ وہ بیٹھے ہوں گے، ان کے ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف جہنم، اب وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن وہ آپس میں ان دونوں کا مکالمہ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بات صحیح ہے، مطلب پھر ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ یقین ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے آسمانوں کے حوالے سے کہ تم غور کرو ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے لگاتار 7 آسمان بنائے طے بطے، لیکن
کوئی ستون نہیں ہے ان کے نیچے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا سہارا نہیں ان کو چاہیے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ ساتوں آسمان ایک کے اوپر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 7 آسمان اللہ نے بنائے۔ ذرا غور کریں اس کو بنانے والا کون ہے؟ بہت طاقتور ذات ہے جس کی طاقت کا ہم اندازہ ہی نہیں، بہت چھوٹا لفظ ہے اس حوالے سے۔ تو کہا کہ 7 آسمان بنائے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا عرش کتنا وسیع ہے، ہم اس کا بھی ظاہر سی بات ہے اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہاں تک کہ اگر سارے آسمان اور ساری زمینیں بھی اکٹھی کر لیں تب بھی ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اللہ کا عرش کتنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی کرسی کا ذکر کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے، وہی بات اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، اسی طرف اشارہ ہے یہ بھی۔ اور یہ ایسی کیفیات ہیں کہ جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، صرف یقین رکھنا ہے ہم نے کہ اللہ عرش پہ ہے تو مطلب ہے، اللہ کی کرسی ہے تو ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے بیٹھ جائیں کہ جیسے فرنیچر والا کوئی آپ کو کرسی بنا کے دے گا اور فرنیچر والا کوئی بیڈ بنا کے دیتا ہے اس پہ اللہ میاں لیٹا ہوا ہے، یہ نہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں جو اس دن ہم نے ذکر پڑھا کہ متشابہات میں سے ہیں۔ تو ہم نے صرف اتنا ہی مان لینا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، بس جیسا ہے وہ جیسا ہمیں بتا دیا ویسا ہی ہے، اب ہم اس کی کیفیات میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی کرسی ہے مطلب اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی پاور، وہ سارا کچھ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر چاند، ستارے، سورج، ان کی تخلیق کے حوالے سے کچھ آیات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی قدرت کے انڈر چل رہی ہیں، اس کی قدرت میں ہے یہ سب کچھ۔ چاند اپنے اس دائرے میں گھومتا ہے، سورج اپنے میں گھومتا ہے، ستارے اپنی اپنی جگہ پہ گردش کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کی حد پھلانگ کے تو اس کی طرف چلا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا گھر بنے ہوئے ساتھ ساتھ، کوئی نہیں ایسے کرتا کہ چھت سے پھلانگ کے آ جائے، کہیں ہو بھی جاتا ہے ایسا، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق یہ جو چل رہے ہیں یہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں چل رہا ہے، کوئی دوسری طرف جانے کی جرت نہیں کرتا، ہمت نہیں کرتا، اور طاقت اور قدرت اور سارا کچھ پھر نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح پھر کچھ واقعات انبیاء علیہ الصلاۃ کے ہیں جن میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا لوط اور سیدنا شعیب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں جو اختصار سے بیان کیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ تھوڑا سا تفصیل میں، باقی اختصار کے ساتھ ہیں۔ ان قصوں میں جو حکمت اور جو عبرت ہمارے لیے ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تو بتایا گیا کہ مخالفین جو ہوتے ہیں جنہوں نے ہر نبی کو تکلیفیں دی ہیں، یعنی ہر نبی کے مخالف ہوتے تھے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے مخالفین نہ ہوں، تو کہا انہوں نے ان کو تکلیفیں دیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر تکلیفیں مل رہی ہیں تو آپ تھوڑا تسلی رکھیں اس چیز کی، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ان کا بھی حل نکل آئے گا۔ پھر اسی طرح جو تکبر کرنے والے لوگ تھے ان میں جو سردار ہوتے تھے ہر نبی کے مطلب علاقے کے، ان کا ذکر ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح پھر اس بات پہ متنبع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے فیصلہ کرنے میں، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی لا وارث چھوڑ دیا جائے کسی کو، ہر مظلوم کے ساتھ انصاف ہوگا، اس کو عدل کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بڑی مضبوط دلیل ہے یہ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ انہوں نے خود گھڑ لیا اس چیز کو یا اپنے پاس سے یہ لے کے آ کے پیش کرتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو نبی امی ہیں۔ امی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہماری زبان میں اگر کہیں تو ان پڑھ جو ہوتا ہے، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ تو ایک ہمارے استاد محترم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے تو بحث بنتی نہیں ہے، اللہ نے ہی اصل میں پسند نہیں کیا کہ میرے نبی کا کوئی استاد ہو، اللہ کو نہیں اچھا لگا، اصل میں اللہ نے اس لیے ان کو نبی امی رکھا ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ میرے نبی کا کوئی استاد کہلوائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی امی۔ لیکن وہ تو خیر الگ بحث ہے، ایک پیار محبت والی یا عشق والی کہہ لیں۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا یہ ایک مضبوط دلیل بننا تھا اصل میں، کہ دیکھو میں نے تو پڑھا لکھا کسی سے ہے نہیں،
نہ میں نے پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، تو میں کہاں سے ایسی چیزیں بنا کے لاتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے یہ کلام اللہ کا ہی ہے، مطلب یہ بڑی مضبوط دلیل بنتی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے نصیحت اور عبرت اور اس کی طرف۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے 9ویں پارے میں، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ جو برائیاں کرتے ہو، فتنہ و فساد برپا تم نے کر رکھا ہے، تو اس حوالے سے تم لوگ تھوڑا مطلب روک ٹوک ان کو شروع کر دی۔ تو انہوں نے پھر دھمکیاں دینا شروع کر دیں، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی اور جو تمہارے ساتھ دوسرے لوگ ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ اسی طرح کہا کہ یا پھر یہ ہے کہ تم لوگ واپس ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہوگا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر نبی لچک لے جائے، جیسے کچھ دن پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کو اللہ نے بنا کے بھیجا، لیکن انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا کہ بتوں کی پوجا کر لوں، چلو میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ رحمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ رحمت کا اظہار کہاں پہ کرنا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ صحیح جگہ پہ غلط جگہ۔ اب میرے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ کے کہہ لے کہ یار آپ تو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، تو چلو میرے ساتھ بیٹھ کے شراب ہی پی لیں، بڑے نیک آدمی ہیں آپ، تو تھوڑے نرم دل ہیں، آپ تو شراب پی سکتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور میں کہہ دوں ٹھیک ہے جی چلو میں تو نرم دل ہوں، میں بھی پی لیتا ہوں۔ حد ہو گئی ہے۔ دین کا مذاق، دینی شاعر کا مذاق، حدود اللہ کو پامال کرنا، یہ کوئی رحم دلی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اصل میں رحم دلی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، اور جو مظلوم ہے، جو بیچارہ کوتاہی کر رہا ہے، کہیں گمراہ ہوا ہے، اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ لوگ جو کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ پہ ہم نے تو بھروسہ کیا ہوا ہے، اسی پہ ہم نے توکل کیا ہوا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ کے جو دستور ہیں، قوانین ہیں، ان کا کچھ ذکر ہے کہ جو ان واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ان کے بعد کہ آپ ان کے تکبر اور غرور اور اکڑ اور اس طرح کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ جو مشرکین آپ کے ساتھ کر رہے ہیں رویہ، بدتمیزیاں کرتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان پہ بھی اللہ رحم کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، مطلب سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے۔ اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور آج حافظ صاحب نے پڑھنا بھی میرا خیال 1 پاؤ ہے 9ویں پارے کا، تو یہاں تک کہ ہم اس کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔